یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس مبارک مہینے میں ان 10 دنوں میں بہت اہم عبادتیں شریعت کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے، ان عبادتوں کے کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، جس میں سے 2 عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ایک ہے حج بیت اللہ اور دوسرا قربانی۔ تو الحمدللہ عشاق کے اور حجاج کے، زائرین حرم مدینہ کے اور حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے حاجیوں کو الحمدللہ وہاں پہنچا دیا ہے، اور ابھی پہنچنے والے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم یہی سب مل کر عرض کریں، اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا، میدان عرفات میں عاشقوں کا اجتماع ہوگا، اور اللہ کے سامنے سب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی عرفات کی مقبول حاضری اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائیں۔ تو ایک تو پہلی عبادت اس مبارک مہینے میں، اس عشرے میں حج بیت اللہ کی ہے، اور دوسری عبادت ہے قربانی کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن اس کا الٹا نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ پر فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو قربانی بہت پیاری عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، اس کو ذوق، شوق اور اہتمام کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس سلسلے میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے، اور بڑی کوتاہی اب ہر سال عام ہوتی جاتی ہے۔ ایک تو اس غفلت کا حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو واجب ہو جانے کے باوجود بھی قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، گھر میں جتنے بالغ حضرات ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر اپنی نماز فرض ہے، اپنا روزہ فرض ہے، اپنی زکوٰۃ شرط کے ساتھ فرض ہے۔ تو قربانی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی ہے، پورے گھر کی ایک قربانی نہیں۔ تو ایک کمزوری یہ چل رہی ہے کہ پورے گھر کی ایک قربانی کافی سمجھ لی جاتی ہے کہ بس قربانی کا مقصد تو گوشت کھانا ہے۔ یہ قربانی کی روح نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے قربانی کے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی کا وجوب ادا ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ 7 حصے والی جو قربانی ہوتی ہے، اس میں سے ایک حصے والی کی نیت میں بھی گڑبڑ ہوئی تو 7 کی قربانی غلط ہو جائے گی۔ اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک بڑی تعداد یہ کہ بس ایک قربانی کر لو، اور ٹارگٹ یہ کر لیا ہے کہ ایک جانور کا گوشت ہمارے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو قربانی گوشت کے لیے نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ قربانی کا اخلاص بہت ضروری۔ گوشت کھانے کی نیت وہ پلس بعد میں مل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اسی نیت سے کہ گوشت کھانا ہے، گوشت ملے گا، اس نیت سے قربانی درست نہیں ہے۔ اور تیسری ایک شکل یہ ہوتی ہے آج کے دور میں قربانی میں کوتاہی کی کہ حصہ لکھا دیا اور جان چھڑا دی، مجبوری ہے، دوسرے مسائل ہیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اصل تو قربانی یہ ہے کہ جانور لایا جائے، اس کو پالا جائے، اس پر اپنی جان اور مال کو خرچ کیا جائے، نچھاور کیا جائے۔ اب جب اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جائے، ایک انسیت ہو جائے، اب اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، یہ اصل قربانی کی روح ہے کہ اس سے اپنی انا مرے گی، اپنی خواہشات پر جو ہے اس کو قربان کرنا ہے۔ یہ قربانی کا اصل فلسفہ اور اس کی روح ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بس پیسے لکھا دیے، پیسے دے دیے اور حصہ لکھا دیا اور جان چھوڑا دی، یہ اصل بات نہیں۔ اس میں جانور کو پالنا، اس کے ساتھ انس پیدا کرنا۔ ہمارے اکابر میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت جو حدیث شریف کا درس دیتے تھے مدرسے میں، تو انہوں نے کئی لمبی مدت پہلے جانور کو خرید لیا، اور جب سبق پڑھانے جاتے تو جانور کو درسگاہ میں اور مدرسے میں لے کر جاتے، اتنا اس سے اٹیچمنٹ ہو گیا کہ اس کو لے کر جاتے۔ اب جب قربانی کا دن آیا تو اس جانور سے بڑا اٹیچمنٹ اور انسیت ہو گئی تھی، بہت زیادہ تعلق ہو گیا تھا۔ اب جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو گھر والے اور بچے لوگ یہ کہنے لگے اللہ والے بزرگ کو کہ اب اس کو کیوں ذبح کر رہے ہو، اس سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے کہ اب یہ تو ہمارے بچے جیسا ہو گیا ہے، گھر کے فرد جیسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ والے بزرگ نے یہی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے بچے ہی کی قربانی کی تھی نا،
تو یہ دوسرا پیغام ہے کہ قربانی کو ذوق اور شوق کے ساتھ کیا جائے، جان نہ چرائی جائے کہ حصے لکھا کر بات ختم کر دی گئی، مجبوری کی بات الگ ہے، ضرورت کی بات الگ ہے۔ تو ایک تو حج ہے، دوسرے نمبر پر قربانی ہے۔ ان 10 دنوں میں تیسرا ہے اللہ کا ذکر۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان متعین دنوں میں خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل کر خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتے تھے۔ اور چوتھی بات اس میں بال اور ناخن کا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے نام سے قربانی کرنی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، ان لوگوں کے لیے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا ان لوگوں کے لیے مستحب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ آج امت میں بہت ساری چیزوں میں اپ اینڈ ڈاؤن، اعتدال اور بیلنس نہیں رہتا ہے، اونچ نیچ کر دیتے ہیں۔ مستحب کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب جیسے کل کا دن ہے تو کل ہمارے یہاں چاند طے ہے، آج نہیں ہوا 29 کا تو کل طے ہے، تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ کل صبح میں جتنی باربر شاپ ہے سب بھری ہوئی ملے گی۔ اچھی بات ہے، سنت پر عمل کرنا اچھی بات ہے، مستحب پر عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہی بندہ جو وہاں لائن لگا کر لائنوں میں بیٹھے، ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ فجر کی فرض ادا نہیں کی ہے، فجر کی فرض نہیں پڑھی ہے، اور وہاں لائن لگی ہوئی ہے کہ مستحب پر عمل کر رہے ہیں، فرض چھوڑ دیا اور مستحب پر عمل کر رہے ہیں۔ تو درخواست یہی ہے کہ مستحب پر عمل کریں، ضرور کریں، لیکن اس کے درجے کی رعایت ہونی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ بھی اس ذیل میں یہ ہے کہ اگر کسی نے بال کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے اور اس نے ان 10 دنوں سے پہلے نہیں کاٹا، اور وہ سوچ رہا ہے کہ چلو مستحب پر عمل کر لوں کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے، تو 55 یا 40 کے بجائے 50 دن ہو گئے، 45 ڈیز ہو گئے، نہیں چلے گا۔ اگر ان 10 دنوں میں اس کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو بال کٹانا ضروری ہوگا، اس میں کاٹنا پڑے گا، چاہے اس کی طرف سے قربانی ہو۔ اور اسی طرح 5ویں بات ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی ہے۔ یہ 10 دن بہت قیمتی دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 30ویں پارے میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں، اس سے مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور صاحب جلالین نے اس کی تفسیر میں یہی بتایا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اس کے 9 دنوں کا روزہ، 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک کا روزہ، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 8 دنوں کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، تو 8 کا 8 سال کے برابر۔ اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، عرفہ کا روزہ، حدیث پاک کی روشنی میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال جو گزر گیا اب وہ، اور 1 سال آئندہ، اس طرح اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس فضیلت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عرفہ کے روزہ کا اہتمام کرنے والا انشاءاللہ آئندہ سال زندہ بھی رہے گا، تبھی تو اس کے آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو ایک روزہ رکھنے کا اہتمام۔ 6ٹھی بات کہ عرفہ کا جو دن ہے، آج ہمارے یہاں چاند نہیں ہوا تو اس اعتبار سے عرفہ کا دن انڈیا میں جو ہوگا وہ بدھ والا ہوگا، بدھ کے دن ہوگا۔ تو اس دن چوتھے کلمے کا ذکر کرنا، چاہے وہ حاجی نہ ہو، اپنے مقام پر چوتھے کلمے کا ذکر کرنا جو عرفہ کا ذکر ہے اور نبیوں کا ذکر ہے۔ تمام نبیوں نے عرفہ کے دن میں چوتھے کلمے کے ذکر کا اہتمام کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ عرفہ کے دن چوتھے کلمے کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ 7ویں اور آخری بات جو ان 10 دنوں سے تعلق رکھتی ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازیں، اور اگر عید کی نماز کو جوڑ لیں گے تو 24 نمازیں۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے فوراً بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت، حاجی غیر حاجی، مسافر مقیم، سب پر اس کا پڑھنا واجب ہے، واجب۔ لہذا اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اگر ادھر ادھر بات کر لی، دعا میں شریک ہو گئے، کوئی اور نماز میں چلے گئے یا اٹھ کر چلے گئے تو اس کا وقت چلا جائے گا اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔
تو مسجد میں بھی ذمہ داروں سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ لوگ تراویح کی 4 رکعت کی دعا کا بورڈ لگاتے ہو مسجدوں میں، حالانکہ اس کا پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے کہ اسی کو 4 رکعت کے بعد پڑھنا ہے، اور پڑھنا برا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لگانے کا جتنا اہتمام ہوتا ہے اس سے زیادہ تکبیرات تشریق کا بورڈ لگانا چاہیے، تاکہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اور ماؤں بہنوں سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ عموماً ان سے یہ چوک ہو جاتی ہے، سلام کے بعد بھول جاتے ہیں، تو اپنی جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہو وہاں ریمائنڈر کے طور پر آپ بھی کوئی کاغذ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز لگا دیں کہ سلام پھیرتے ہی یاد آ جائے کہ ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو یہ 7 باتیں اور ذی الحجہ کے عشرے کی کچھ فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔